ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. کارگل ڈیموکریٹک الائنس اور لیہ اپیکس باڈی کی جانب سے 4 اہم مطالبات کو لے کر ہائی پاور کمیٹی کو جو ڈرافٹ پیش کیا تھا اس کو لے کر ممبر پارلیمنٹ جمیانگ سرنگ نمگیل نے ایک نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں اس ڈرافٹ کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے. اس کے بارے میں ہم کارگل ڈیموکریٹک الائنس کے کو چیئرمین حاجی اصغر علی کربلائی سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ اس پر کیا کہتے ہیں. سر اس پر آپ کا کیا کہنا ہے اس بیان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کرگل ڈیموکریٹک الائنس اور اپیکس لیہ کی جانب سے 4 پوائنٹ کا ایجنڈا یہ 2024 کا کوئی نیا ایجنڈا نہیں ہے. 2020 کے بعد سے لے کر ابھی تک تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ 3.5 سال میں اوپنلی پبلک پلیٹ فارم پہ رکھے ہوئے 4 ایجنڈا ہے. اور یہ ایجنڈا پوری لداخ کے عوام اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس ایجنڈے میں کیا کیا پوائنٹس ہیں، اور ان پوائنٹس کو لے کر بہت اچھی ڈیلیبریشنز ہو چکی ہے پبلک کے بیچ میں، پبلک گیدرنگ کے بیچ میں. جب ہم نے کرگل بند کی تھی اس وقت پروٹیسٹ کیا تھا، اس وقت ان 4 پوائنٹس ایجنڈے کو ایلوبریٹ کر کے لوگوں کو بتا دی تھی. لیہ میں اسی طریقے سے اپیکس باڈی نے ہر جگہ ان چیزوں کو. پھر اس کے بعد جب جموں میں ہماری پوری اپیکس باڈی اور کے ڈی اے کی طرف سے ایجیٹیشن ہوا اور جموں چلو کوئی کال دی گئی، تو جموں میں پریس کانفرنس کے سامنے ہزاروں کے مجمع میں، جس میں پوری لداخی عوام شامل تھے ہزاروں کی تعداد میں، وہاں پہ بھی ایک پوائنٹس پہ کھلے عام لوگوں کو بتایا گیا کہ کے ڈی اے اور اپیکس باڈی کی یہ 4 پوائنٹ ایجنڈا ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی چھپانے والی کوئی پوائنٹس ہے ہی نہیں، ایجنڈا ہے ہی نہیں ہے جس کو ہم کہیں گے کہ یہ ٹاپ سیکرٹ رکھ کے صرف کے ڈی اے اور اپیکس کے کور کمیٹی کو یا ان کے لیڈرشپ کو ہی پتہ لگے اور کسی کو بھی لداخی عوام کے کان کوئی خبر نہ ہو. ایسا کوئی ایجنڈا نہیں. اس کے بعد جب ہم جنتر منتر پہ گئے اور ہزاروں کے مجمع سے وہاں خطاب کی اور نیشنل انٹرنیشنل میڈیا سے مخاطب ہوئے، وہاں پہ بھی کھلے عام یہ 4 پوائنٹ ایجنڈاز رکھے. چونکہ 1 دسمبر کو ہماری ہوم منسٹری کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی، 3rd راؤنڈ میٹنگ ہائی پاور کمیٹی کی دوسری میٹنگ تھی، تو وہاں پہ یہ ہائی پاور کمیٹی کی جو چیئرمین ہے نتیانند رائے جی اور ہوم سیکرٹری نے کہا کہ یہ جو آپ 4 پوائنٹ ایجنڈا ہے آپ اسے ڈاکومنٹیشن شیپ میں لے کے آئیے، تحریری شکل میں لکھ کے آپ ہمیں بھیج دیں. اور انہوں نے کہا ہم آپ کو ایک ٹائم فریم دیتے ہیں، جو ہی آپ کا یہ ڈرافٹ آ جائے گا اس ڈرافٹ کے حساب سے ہم سیکنڈ میٹنگ کر لیں گے. اور انہوں نے کہا کہ یہ کے ڈی اور اپیکس باڈی کو آپ کو بنانا ہے کیونکہ آپ کی طرف سے ہے. یہاں پہ ایک سائڈ میں ہمارے آفیشلز ممبر ہیں ہائی پاور کمیٹی میں، ایک سائڈ میں کے ڈی اور اپیکس باڈی کے ممبرز ہیں. تو جب انہوں نے کے ڈی اور اپیکس باڈی کے ممبرز سے کہا تو کے ڈی اور اپیکس باڈی کے ممبرز نے بیٹھ کے ایک پوائنٹس پہ کھلے ذہن کے ساتھ ڈسکشنز کر کے یہ 4 پوائنٹ جو ہمارے تھے، 1st پوائنٹ پہ ہم بارہا کہہ چکے ہیں اسٹیٹ ہوڈ فار لداخ ہے. 2nd پوائنٹ پہ چونکہ ہمیں لینڈ پروٹیکشن کے لیے کنسٹیٹیوشنل سپورٹ چاہیے، ہمیں جاب ریزرویشنز کے لیے کنسٹیٹیوشنل سپورٹس چاہیے، لینگویج ہو، آپ کا کلچر ہو، آپ کی کسٹمز ہو، ان ساری چیزوں کے لیے. تو ان ساری چیزوں کے لیے ہم نے کہا تھا کہ 6 شیڈول ہمیں چاہیے. پہلا اسٹیٹ ہوڈ ہے لداخ کے لیے، 6 شیڈول ہے لداخ کے لیے. پھر اس کے بعد ہم نے کہا تھا جو ہمارے جاب ریزرویشنز ہے، جاب کریشنز ہے، اسپیشلی جو ہمارے یوتھ کے ایشوز ہیں، ان امپلائڈ یوتھ کا، نہ یہاں پہ آپ کا ایس ایس آر بی کام کر رہی ہے نہ پی ایس سی ہے. تو ہم نے کہا تھا ایک جاب ریزرو ہو، جاب کریشنز ہو، اور جب ریزرو اور کریشنز کریں گے تو اس میں جاب کے لیے
آپ کو اپوائنٹمنٹ کوئی اتھارٹی چاہیے, سلیکشن کوئی کمیٹی چاہیے, وہ SSRB کے لیے ہم نے ڈیمانڈ کی ہے اور PSC لداخ کے لیے یہ ڈیمانڈ کی. تیسرا چوتھا ہماری ڈیمانڈ تھی لیہ اینڈ کرگل کے لیے سپریٹ لوک سبھا اور لداخ کے لیے راجیہ سبھا کی ایک سیٹ. تو یہ 4 پوائنٹس ایجنڈا ہے. صرف اب کے بعد جو ہائی پاور کمیٹی میں اسے ہم نے ڈاکومنٹیشن کے شیپ میں ان کو سبمٹ کیا, اور چونکہ وہ چاہتے تھے کہ یہ جو ڈاکومنٹیشنز ہے فرسٹ ہمیں بھیج دیں, ہوم منسٹری کو بھیج دیں, اس کے بعد جب وہاں میٹنگ میں ڈسکشنز ہوگی تو پھر اس کے بعد یہ اوپن ہوگا. تو اس میں کوئی چھپانے والے ہی نہیں ہے. آفیشیل سائڈ میں ہمارا MP صاحب خود آفیشیل سائڈ میں اس ہائی پاور کمیٹی کے ممبرز ہیں, وہ ہوم منسٹر کو بھی جانتے ہیں, ہوم سیکرٹری کو بھی جانتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کے جتنے بھی ہوم سیکرٹری کے ممبرز ان سبھی کو اچھی طرح جانتے ہیں, وہاں سے بھی لے سکتے ہیں اور لے میں اپیکس باڈی سے بھی لے سکتے تھے. لیکن اننیسیسری لوگوں کے بیچ میں ایک کنفیوژن کریٹ کرنے کے لیے کہا کہ انہوں نے ڈرافٹ سبمٹ کی ہے, اس میں پتہ نہیں کیا کوئی ٹاپ سیکرٹ چیزیں رکھی ہیں. کوئی ٹاپ سیکرٹ چیزیں نہیں ہے. 2020 سے لے کر کھلا ایجنڈا ہے, کرگل اور لیہ کے عوام کے ہر پلیٹ فارم پر رکھی ہوئی ایجنڈا ہے, پبلک ڈومین میں رکھا ہوا ایجنڈا ہے, ہوم منسٹری کے پاس کئی بار سبمٹ کیا ہوا ایجنڈا ہے. اسے کوئی چھپانے والی ہی نہیں ہے. یہ اپیکس باڈی کا کوئی پرسنل یا KDA کا کوئی پرسنل ایجنڈا نہیں ہے. یہ اننیسیسری جب 3 فروری کو لیہ چلو کی کال دی گئی اور KDA نے کرگل بند کی کال دی, اور جس طریقے سے لداخی عوام نے ہزاروں کے تعداد میں ایک ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر لیہ میں پہنچا, اور یہاں پوری کرگل چھوٹے گاؤں سے لے کر بلاک سے لے کر آپ کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ پوری کرگل جب بند رہا, تو ان سارے چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب MP صاحب فرسٹریٹ ہو چکے ہیں. اس فرسٹریشن کا شکار ہے کہ وہ چاہتے ہیں اب اس فرسٹریشنز کو لوگوں کو کنفیوژن میں ڈال کے اپنا الو سیدھا کریں. اب لوگ ان کے جانسے میں آنے والے نہیں ہیں, اور نہ ہی کسی بھی لداخی کو اس 4 پوائنٹ ایجنڈا پہ کوئی کنفیوژن ہے. ایک اور ایشو آ رہا ہے ہمارے یہاں پہ کہ جموں اینڈ کشمیر شیڈیول ٹرائب امینڈمنٹ ایکٹ 2024 جو ہے پاس ہوا ہے. اس میں لداخ شیڈیول ٹرائب میں گجر, بکروال, سپی اور پیڑا کو بھی انکلوڈ کیا ہے. تو اس پر آنے والے دنوں میں کیا کوئی ہمارے جو یہاں پہ شیڈیول ٹرائبس ہے اس پر کوئی خطرہ ہوگا یا کچھ ہوگا کہ نہیں؟ انفارچونیٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ MP صاحب ابھی جو امینڈمنٹ ہوا ہے شیڈیول ٹرائب ایکٹ میں 89 کے ایکٹ میں 2024 کا آپ کا امینڈمنٹ ہو کر جموں کشمیر کے لیے الگ اور لداخ کے لیے الگ امینڈمنٹ کی گئی ہے. فرسٹ امینڈمنٹ لسٹ ہے اور سیکنڈ امینڈمنٹ آپ کا لسٹ ہے. اس میں انفارچونیٹ چیز کیا ہوا ہے, ہمارے MP صاحب ہاؤس میں بیٹھتے ہوئے کل جب انٹرویو دے رہے تھے تو وہاں پہ کہتے ہیں مجھے لداخ کے ایشوز کو لے کر, لداخ کے لوگوں کو ایشوز کو لے کر بہت ہی زیادہ کنسرن ہے, اور میں اپنے پارٹی سے بھی آگے جا کے لداخی عوام کا ساتھ دے دوں گا, لداخی عوام کے ایشوز کو اٹھاتے رہوں گا, اور جو بھی مجھے کرنا پڑے لداخی عوام کے لیے کر لوں گا. لیکن جب پارلیمنٹ میں یہ ایکٹ امینڈمنٹ ہوا تو MP صاحب خود جانتے تھے کہ لداخ میں نہ گجر ہے, نہ بکروال ہے, نہ گدی ہے, نہ سپی ہے. یہ گدی, سپی, گجر, بکروال یہ اس وقت ہے جب ہمارا ایرسٹوائل جموں کشمیر تھا, اور ایرسٹوائل جموں کشمیر میں یہ 4 ٹرائبس آپ کے جموں کشمیر کے ہیں, اور جو باقی 8 ٹرائبس ہیں وہ ایکسکلوسیولی لداخ کے ہیں. چونکہ وہ ایرسٹوائل جموں کشمیر میں اس وقت دونوں کے بیچ میں 1989 کا ایکٹ پاس ہوا تھا, تو 4 ٹرائب جموں کشمیر سے اور 8 ٹرائب لداخ سے شامل ہو کر ٹوٹل 12 تھے. لیکن اب جب امینڈمنٹ ہوا 2024 میں تو MP صاحب کو ہوم منسٹری کو کلیئرلی بتا دینا چاہیے تھا اس میں جو 12 ہے, 12 ٹرائب میں سے 4 ٹرائب لداخ میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے ہیں, تو ان کو سیکنڈ لسٹ میں شامل ہی نہیں کرنی چاہیے تھا. اور اس پہ ہمارا بہت بڑا آبجیکشنس ہے. نہ گدین کا کوئی پاپولیشن ہے, نہ سپی کا کوئی پاپولیشن ہے, نہ گجر کا کوئی پاپولیشن ہے, اور نہ ہی بکروال کا کوئی پاپولیشن ہے. شاید ہو سکتا ہے یہ BJP اور MP صاحب کا کوئی ہڈن ایجنڈا ہو جس سے لداخی عوام
के कॉज को नुकसान पहुंचा है, यूथ के कॉज को नुकसान पहुंचा है, इसलिए जानबूझकर जानते हुए भी खामोश बैठा रहा और इस एक्ट को गद्दी, सिप्पी, गुजर बकरवाल शामिल करके पास करवा के उससे गेजेटेड की शक्ल में अब ऑर्डर भी आ गया है। इस चीज को लेकर कंसर्न दिखानी चाहिए था, न कि अननेसेसरी कंफ्यूजन निकाले। यानी अगर रियल सेंस में वो सिंसियर है लद्दाखियों के इश्यूज को लेकर, लद्दाख के कंसर्न्स को लेकर, तो कल जब ये अमेंडमेंट हुआ, उस अमेंडमेंट में 4 ट्राइब को एक्सक्लूड करके एक्सक्लूसिवली 8 ट्राइब्स को ही सेकंड अमेंडमेंट लिस्ट में शामिल करना चाहिए था, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे एमपी साहब ने जान के या अनजान बन के नहीं की है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी नहीं की है, जिस पे हमारा बहुत बड़ा रिजर्वेशन है और हमारी ऑब्जेक्शंस है। जी शुक्रिया। ये थे केडीए के को चेयरमैन जो अपने तासुरात बयान कर रहे थे। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।